अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियात पे दूसरा लेक्चर होगा आज। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आमुल फील का वाकया, उसके मैंने आपको बताया 55 दिन के बाद 55 डेज के बाद नबी पाक की बर्थ हो जाएगी। आमुल फील का जो वाकया हुआ था, ईयर ऑफ एलिफेंट जो था, जो इवेंट हुआ था आमुल फील का, उसके 55 डेज के बाद नबी पाक की बर्थ हो जाएगी। नबी पाक की बर्थ हो जाएगी मक्का में। लिखने होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की जो बर्थ है वो 22 अप्रैल 571 एडी 571 एडी को नबी पाक की बर्थ हुई। कहाँ? मक्का में। कहाँ पे? मक्का में अबू तालिब के घर, अबू तालिब के घर, और जो है ना जी शौक उल लैल गली में। शौक उल लैल ये गली थी। ये भी सवाल पूछा गया एक पेपर में, ये भी सवाल पूछा गया गली में। शौक उल लैल गली के अंदर अबू तालिब के घर में मक्का के अंदर नबी पाक की जो पैदाइश हुई वो 22 अप्रैल 571 एडी को हुई। 571 एडी को हुई। ये 12 रबीउल अव्वल बनेगा। अगर देखेंगे इसे हम इस्लामी कैलेंडर में तो 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन था। पीर का दिन था जी। कौन सा दिन था जी? पीर का दिन था जी। पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को जो है ना जी नबी पाक की बर्थ हुई। कहाँ? मक्का में। कहाँ पे? मक्का में। 571 एडी ठीक है आंसर। लेकिन मैं एक पेपर देख रहा था पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसने उसमें 571 का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ था। उसने उसमें 570 का ऑप्शन दिया हुआ था। 570 का ऑप्शन दिया हुआ था और नन ऑफ दिस भी नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीपीएससी जो है वो 570 को ठीक करता है। देखिए हमारे पास गिवन ऑप्शन जो है ना, उसमें से हमने आंसर जो है ना वो सही ढूंढना होता है, टिक करना होता है। तो अगर कहीं पे 571 का ऑप्शन ना हो तो आप 570 को भी ठीक कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये नबी पाक की बर्थ हुई। जैसे ही नबी पाक की बर्थ हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखा जाएगा। आपको दूध पिलाने वाले होंगे, उसके हवाले से सवाल बनेंगे। तो ये मैं रेज करता हूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद है जी हमारे देखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही पैदा हुए तो पहले 3 दिनों तक आपकी जो दाई देख लेते हैं जी। आपकी जो दाई है वो हजरत शिफा है। हजरत शिफा, हजरत शिफा जो थी, जो अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालदा भी थी, ये आपकी क्या होंगी जी? दाई होंगी। ये नबी पाक की दाई होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फिर वालदा थी हजरत आमना, हजरत आमना, इन्होंने आपको 3 दिनों तक, हाँ जी 3 दिनों तक नबी पाक की वालदा जो हजरत आमना थी उन्होंने दूध पिलाया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया 3 दिनों तक। उसके बाद फिर नबी पाक की जो रजाई माँ है, फोस्टर मदर जो हैं, वो आपको दूध पिलाएंगी। वो 4 हैं। नंबर 1 है जी हमारे पास हजरत सोबिया, हजरत सोबिया होंगे हमारे पास। दूसरे नंबर पे हजरत खौला, हजरत खौला। तीसरे नंबर पे है जी हमारे पास हजरत हलीमा सादिया। चौथे नंबर पे जी हजरत उम्मे ऐमन, हजरत उम्मे ऐमन। हाँ जी। तो ये 4 नबी पाक की फोस्टर मदर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए नबी पाक की रजाई माँ फोस्टर मदर कितनी है, तो आप 4 कहेंगे जी। नबी पाक की 4 फोस्टर मदर हैं, हजरत सोबिया, हजरत खौला, हजरत हलीमा सादिया और हजरत उम्मे ऐमन। अब यहाँ से सवाल बनेंगे। हजरत सोबिया ने फोस्टर मदर में से हजरत सोबिया ने सबसे पहले आपको दूध पिलाया। तो पहले 3 दिन तक हजरत आमना ने खुद पिलाया, उसके बाद फिर हजरत सोबिया को मौका मिला। तो हजरत सोबिया ने हजरत हमजा को भी दूध पिलाया होता है। किसी हजरत हमजा, नबी पाक के जो चचा होते हैं हजरत हमजा, उन्हें भी दूध पिलाया होता है। इसलिए हजरत हमजा नबी पाक के चचाजाद भाई भी थे, मतलब दूध वाले भाई भी थे। तो आप कह सकते हैं हमजा को भी इसने दूध। अच्छा, ये जो थे ना हजरत सोबिया, ये अबू लहब की बेगम थी। ये अबू लहब की लोंडी थी। अबू
लहाब जो नबी पाक के चचा थे, अबू लहाब, जिनके ऊपर सूरह लहाब भी नाजिल हुई। अबू लहाब की ये क्या थी? लौंडी थी, उनकी गुलाम थी, उनकी ये गुलाम थी। ये सवाल पूछा जाएगा कि हजरत सोबिया जो थी वो किन की गुलाम थी? अबू लहाब की गुलाम थी। इन्होंने हजरत हमजा को भी दूध पिलाया होता है। तो अबू लहाब खुश होते हैं और हजरत सोबिया को आज़ाद कर देते हैं नबी पाक की पैदाइश के वक्त, और कहते हैं जी जाओ जाके मेरे भतीजे को दूध पिलाओ, मेरे भतीजे को दूध पिलाओ। तो उस वक्त हजरत सोबिया को आज़ाद किया गया था। तो ये दो तीन सवाल बनते हैं, हजरत हमजा वाला भी बनता है और अबू लहाब वाला भी बनता है। तो हजरत हमजा जो थे ना, ये नबी पाक के चचा थे, लेकिन ये उस माँ में से नहीं थे जो अब्दुल्ला की माँ थी। अब्दुल्ला की जो वालदा थी, नबी पाक के वालिद जो थे, उनका नाम फातिमा था। मतलब नबी पाक की जो वालदा होंगी तो वो तो जो है ना आमना हो गई, लेकिन जो नबी पाक की दादी थी इसमें से अब्दुल्ला थे, उनका नाम फातिमा था। तो अब्दुल्ला, अबू तालिब और हजरत जुबैर, ये तीनों जो थे ये भाई थे, ये तीनों सगे भाई थे, मतलब एक ही माँ में से थे। बाकी हजरत हमजा हो गया, अबू लहब हो गया और हजरत अब्बास हो गए, बाकी जो थे वो दूसरी वालदा में से थे। तो इस तरह से जो है ना जी हजरत सोबिया के बारे में पूछा जाएगा। हजरत खौला को भी जो है ना 7 दिन के बाद जब अकीका किया जाएगा नबी पाक का, तो उस वक्त हजरत खौला को भी मौका मिलता है नबी पाक को दूध पिलाने का। हजरत हलीमा सादिया जो है ना, जिसके बारे में हम डिटेल में करेंगे अभी आगे चल के। तो हजरत उम्मे ऐमन को भी नबी पाक ने कहा कि ये क्या है जी, मेरी फोस्टर मदर है। हजरत उम्मे ऐमन की का भी आगे हम चल के देखेंगे। ये असल में गुलाम थी, लौंडी थी हजरत आमना की। हजरत आमना के साथ रहती थी नबी पाक की, उन्होंने बड़ी अरसे तक खिदमत की हजरत उम्मे ऐमन ने। तो इस तरह से नबी पाक की 4 फोस्टर मदर होंगी। नबी पाक का नाम जो है रखा जाना, इसे मैं रेस करता हूँ, नबी पाक के नाम का रखा जाना का हम देखते हैं जरा। तो नबी पाक का नाम रखा गया मोहम्मद और अहमद। मोहम्मद और अहमद दो नाम रखे गए। नबी पाक का नाम जो मोहम्मद रखा गया वो हजरत अब्दुल मुतलिब साहब ने, अब्दुल मुतलिब साहब ने आपका नाम क्या रखा? ये पूछा गया पेपर में, मोहम्मद रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा? अब्दुल मुतलिब ने रखा। कुरान मजीद में जो मोहम्मद का नाम है वो कितनी दफा आया? 4 टाइम आया। कितनी दफा आया है? 4 टाइम्स आया। सवाल पूछा गया पेपर में कि जो मोहम्मद है वो नबी पाक का नाम मोहम्मद कुरान मजीद में कितनी दफा आया है? वो 4 दफा आया है जी। कितनी दफा आया है? 4 दफा रिपीट हुआ है। 4 टाइम मोहम्मद। किसने रखा नाम? अब्दुल मुतलिब ने। लेकिन हजरत आमना ने आपका नाम रखा था अहमद। क्या नाम रखा आपका? अहमद। अहमद कुरान मजीद में 1 दफा आया, 1 टाइम, ओनली 1 टाइम। और कौन सी सूरत में आया फिर वो ये भी पूछ लेता है आगे चल के। तो सूरह अल साफ है, सूरह अल साफ के अंदर जो है ना कुरान मजीद के जो सूरह अल साफ है उसके अंदर नबी पाक को अहमद के नाम से पुकारा गया। ये सवाल पूछता है पेपर में कि नबी पाक को जो ना अहमद जो नाम था वो किसने रखा? हजरत आमना ने रखा था। हजरत आमना ने आपका नाम अहमद रखा, अब्दुल मुतलिब साहब ने मोहम्मद रखा। तो इस तरह से हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं जी हजरत हलीमा वाला वाकया, इसे मैं रेस करता हूँ, हजरत हलीमा देखें, हजरत हलीमा सादिया के बारे में देखते हैं। मदीना की रहने वाले थी। लिखें हजरत हलीमा सादिया, हजरत हलीमा सादिया ये मदीना की रहने वाले थी। इनका कबीला जो था वो बनु साद था। लिखें जरा, बनु साद। इनका कबीला कौन सा था? पूछा गया पेपर में, बनु साद, जो कि सब ट्राइब था किसका? बनु हवाजिन का। बनु हवाजिन का क्या था? सब ट्राइब था। तो पेपर में दोनों में से एक देगा, पेपर में दोनों में से एक ऑप्शन देता है। कभी कभी वो बनु साद का ऑप्शन नहीं देता। सादिया से साद तो आप गेस कर लेते हैं, लेकिन बनु हवाजिन पे जाके आपका जो है ना जी आपको इशू होता है। तो याद रखिएगा हलीमा सादिया का जो कबीला था बनु साद भी था, बनु हवाजिन भी था। बनु साद सब ट्राइब था बनु हवाजिन का, इस तरह से आप कह लें। तो ये मदीना की रहने वाली थी। इनके खावंद का नाम था हजरत हारिस। हजरत हारिस। तो नबी पाक के जो फोस्टर मदर हुई वो हजरत हलीमा सादिया, और हजरत हारिस क्या हुए? नबी पाक के फोस्टर फादर होंगे। आप नबी पाक के, चलें दोबारा से शुरू करते हैं, थोड़ा इशू आ गया था। देखें, हजरत हलीमा जो थे, हजरत हलीमा नबी पाक की फोस्टर मदर, हजरत हारिस नबी पाक के फोस्टर फादर, रजाई बाप। शीमा जो थी ये बेटी थी हारिस की और हलीमा की।
یہ بیٹی تھی تو نبی پاک کی یہ فوسٹر سسٹر ہو جائیں گی، رضائی بہن ہو جائیں گی۔ عبداللہ جو تھے یہ نبی پاک کے بنیں گے فوسٹر برادر، رضائی بھائی بنیں گے۔ عبداللہ جو تھا وہ بیٹا تھا ان دونوں کا۔ تو اس طرح سے نبی پاک کی ایک پوری فیملی بنے گی۔ اب ہوگا یہ کہ مدینہ ہے یہ مکہ ہے، دو طرح کی روایات موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ مدینہ اور مکہ جو ہے یہ دور دور ہیں، کافی فاصلے پہ ہیں۔ مکہ جو ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان فاصلہ بھی کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے، یہ 300 میل بنتا ہے۔ 300 میل کا فاصلہ ہے تقریباً مکہ اور مدینہ کے درمیان میں، کلومیٹر میں بھی پوچھ سکتا ہے۔ 460 کلومیٹر کہتا ہے، کبھی 450 کلومیٹر کہتا ہے، تو اتنا ہی آپ کو بنے گا۔ یہ 300 میل بنتا ہے مکہ اور مدینہ کا فاصلہ۔ آپ دیکھیں مکہ کے بارے میں جو ہے نا دو روایات ہیں یہاں پہ، کہ ایک تو یہ کہ مکہ کی جو آب و ہوا تھی وہ چھوٹے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں تھی، بچے پیدا ہوتے اور وہ سروائیو نہیں کر پاتے تھے، وہ بیمار ہو کے مر جایا کرتے تھے۔ اسی لیے مکہ کے لوگ کیا کرتے، اپنے بچوں کو مدینہ بھیج دیا کرتے تھے، وہاں ان کی پرورش ہوتی، جب بچے تھوڑے سے مضبوط ہو جاتے، آب و ہوا کو بیئر کرنے کے قابل ہو جاتے، پھر وہ مکہ آ جایا کرتے تھے۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ مکہ میں پوری دنیا سے لوگ آتے تھے یہاں طواف کرنے کے لیے، مختلف زبانوں کے لوگ آتے تھے، تو جو عرب تھے مکہ کے لوگ یہ اپنی زبان اپنی لینگویج کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس تھے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے بچے جو ہے نا کسی اور کی زبان سیکھیں یا کسی اور کی زبان مکس ہو جائے ہماری زبان کے اندر۔ ہمارے بچے جو ہے نا پیور عربی سیکھیں اور عربی ہی پڑھیں آگے چل کے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس لیے وہ پھر مکہ کے لوگ جو تھے اپنے بچوں کو ادھر مدینہ کی طرف بھیج دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے نا جب نبی پاک کی برتھ ہوئی جس سال میں، اس سال بھی مدینہ سے لوگ آئیں گے، قافلے آئیں گے مکہ، اور وہ یہاں کے بچوں کو اڈاپٹ کریں گے اور لے جائیں گے مدینہ کی طرف۔ بدلے میں انہیں پیسے ملا کرتے تھے، بدلے میں انہیں پیسے ملا کرتے تھے۔ تو حضرت حلیمہ بھی پہنچتی ہیں اس سال، یہ میں ریز کر دیتا ہوں، حضرت حلیمہ بھی اس سال پہنچتی ہیں کہاں مکہ بچے اڈاپٹ کرنے کے لیے۔ تو حضرت حلیمہ کی جو اونٹنی ہوتی ہے، جو اونٹ ہوتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے، وہ سلو سلو چلتا ہے، باقی سارا قافلہ پہنچ جاتا ہے مکہ۔ وہ جا کے امیر جو بچے تھے ان ساروں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں پورے کا پورے مدینہ کے لوگ۔ حضرت حلیمہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ وہ جب آتی ہیں مکہ میں تو قافلہ بچوں کو اڈاپٹ کر کے واپس جا رہا ہوتا ہے، تو وہ انہیں بتایا جاتا ہے جی اس طرح سے ہے، تو جو ہے نا جی بچے تو سارے اڈاپٹ کر لیے گئے، اب آپ کے لیے تو کچھ نہیں بچا۔ حضرت حلیمہ کو پھر بتایا جاتا ہے جی ایک وہ بچہ ہے، ایک عبد المطلب کے ہاں یتیم ہے، اس کا باپ تو نہیں ہے، اگر باپ ہوتا تو دل کھول کے پیسے دیتا، یتیم ہے، دادا ہے، شاید وہ کچھ دے یا نہ دے۔ تو اس طرح سے حضرت حلیمہ کو بتایا جاتا ہے۔ تو حضرت حلیمہ کہتے ہیں چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ وہ جاتی ہیں، جا کے عبد المطلب صاحب کو ملتی ہیں، بات چیت فائنل ہو جاتی ہے، جو بھی مطلب ہے کہ ڈیل ہوتی ہے، اب اتنے ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ تو حضرت حلیمہ جو ہے نا نبی پاک کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، کتنے سال کے لیے؟ 2 سال کے لیے۔ کتنے سال کے لیے؟ 2 سال کے لیے حضرت حلیمہ نبی پاک کو لے جاتی ہیں کدھر؟ مکہ سے مدینہ، معاہدے کے تحت، اور جو ہے نا اس کے بدلے میں جو بھی رقم طے کی جاتی ہے وہ ادا کر دی جاتی ہے۔ ہر 6 مہینے کے بعد حضرت حلیمہ نے بچوں کو اپنے والدین سے ملوانا تھا، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ آیا کرتی تھی، لے کے وہ ملواتی تھی۔ تو اس طرح سے 2 سال کے لیے وہ لے کے چلی گئی۔ اب جب وہ لے کے جا رہی ہوتی ہیں، جیسے ہی وہ بچے کو اٹھاتی ہیں تو انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی خاص قسم کی کوئی طاقتیں ہیں اس بچے کے اندر، جو ہے نا اس طرح سے جو ہے نا جیسے ہی وہ اٹھاتی ہیں، ان کا جو بیمار اونٹ ہوتا ہے، جو اونٹنی ہوتی ہے، وہ بھاگنا شروع کر دیتی ہیں، وہ چلنا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے نا کیا کرتے ہیں، صحیح ہو جاتی ہیں بالکل ہی۔ اور ان کی جو اونٹنی اتنا تیز بھاگتی ہیں کہ وہ جو قافلہ بھی نکلا ہوتا ہے ان سے پہلے، وہ ابھی مدینہ پہنچا بھی نہیں ہوتا، اور وہ جو ہے نا کیا ہوتا ہے اس کے بعد وہ ان کے لوگوں کو کراس کر کے جو ہے نا مدینہ پہنچ جاتی ہیں، مطلب ان کے قافلے سے پہلے حضرت حلیمہ کا قافلہ مدینہ پہنچ جاتا ہے۔ اچھا اس طرح سے جو ہے نا مدینہ جب وہ پہنچتے ہیں حضرت حلیمہ، تو وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں جو ہے نا ان کی جو بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں وہ بیمار ہوتی ہیں یا دودھ کم دے رہی ہوتی ہیں، چر کے نہیں آتی صحیح طرح سے۔ تو جیسے نبی پاک جو ہے نا لے کے پہنچتے ہیں حلیمہ مدینہ میں، تو ان کی بکریاں پیٹ بھر کے آتی ہیں، شام کو دودھ بھی زیادہ دینا شروع کر دیتی ہیں۔ اس سال جو بچے ہوتے ہیں وہ بچے بھی مطلب کئی گنا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے دیکھتے ہی دیکھتے حضرت حلیمہ کے دن بدل جاتے ہیں، وہ مدینہ کی امیر ترین جو ہے نا لوگوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں حضرت حلیمہ۔ اس طرح سے جو ہے نا حضرت حلیمہ کے خوشحالی کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے خوشحالی کے دن جلدی گزر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلا 2 سال گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا 2 سال گزر گئے۔ اب 2 سال جب مکمل ہو گئے تو بچے کو واپس کرنا تھا عبد المطلب کے ہاں، عبد المطلب کے ہاں واپس کرنا تھا۔ اب حضرت حلیمہ کو خطرہ یہ ہوا کہ کہیں
اس بچے کے جانے سے میری یہ جو ساری رونقیں ہیں، میں جو سارے یہ مجھے نعمتیں ملی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ کہیں چلی نہ جائیں، یہ بھی کہیں چلی نہ جائیں۔ انہیں ایک ڈر محسوس ہوا کہ یہ سارا کچھ اس بچے کی آنے کی وجہ سے ہوا تھا، تو وہ کیا ہے دوبارہ جاتی ہیں، جا کے مکہ جو ہے نا عبد المطلب صاحب سے ملتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں جی میں آپ کے بچے کی 2 سال مزید فری آف کاسٹ بغیر پیسوں کے جو ہے نا خدمت کرنا چاہتی ہوں، اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں، تو آپ مہربانی کریں مجھے اجازت دے دیں۔ تو پھر جو ہے نا 2 سالوں کے لیے پھر اگلے سال پھر 2 سالوں کا معاہدہ ہو جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ لے آتی ہیں نبی پاک کو پھر 2 سال کے لیے کدھر؟ مدینہ کے اندر۔ تو ٹوٹل 4 سال تک حضرت حلیمہ اپنے پاس رکھیں گی۔ سوال پوچھا جائے گا آپ سے کہ حضرت حلیمہ نے نبی پاک کی پرورش کتنے سالوں تک کی؟ 4 سالوں تک۔ تو 4 سال جیسے ہی مکمل ہونے لگتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جو ہے نا ایک دن نبی پاک کھیل رہے ہوتے ہیں اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ، رضائی بھائی عبداللہ جو تھے حلیمہ کے بیٹے، تو وہاں کیا ہوتا ہے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ آ کے نبی پاک کو کیا کرتے ہیں جی سینہ چاک کرتے ہیں، لٹاتے ہیں نبی پاک کو، سینہ چاک کرتے ہیں، دل نکالتے ہیں باہر۔ تو عبداللہ صاحب جو ہے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، جا کے حضرت حلیمہ کو بتاتے ہیں کہ جی کوئی بندہ آیا اور اس نے آ کے حلیمہ کا اس نے آگے کیا کیا نبی پاک کو قتل کر دیا ہے، نبی پاک کو جو ہے نا جس کا سینہ چاک کر دیا ہے، انہیں مار دیا ہے۔ تو اصل میں جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آگے نبی پاک کا دل نکالتے ہیں اور آپ کے دل کو کہا جاتا ہے کہ آب زمزم میں دھویا جاتا ہے تاکہ دنیا کی جو علائشیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس واقعے کو کہا گیا شق الصدور۔ 4 سال کی ایج میں کیا ہوا نبی پاک کا؟ یہ شق الصدور کیا کہا گیا جی؟ شق کا مطلب چاک کرنا، صدور مطلب سینہ، سینے کا چاک کرنا۔ تو سب سے پہلے نبی پاک کا سینہ کون سی عمر میں چاک کیا گیا؟ 4 سال کی عمر میں۔ آگے بھی ایک دفعہ پھر ہوگا۔ تو 4 سال کی عمر میں نبی پاک کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کا دل نکال کے دھویا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے دھویا۔ تو حضرت حلیمہ کو جیسے عبداللہ جا کے بتاتا ہے تو حضرت حلیمہ بھاگی ہوئی آتی ہیں، ڈر بھی جاتی ہیں، وہ آ کے دیکھتی ہیں نبی پاک ٹھیک ٹھاک کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ کپڑا ہٹا کے دیکھتی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے ابھی ریسنٹلی کسی نے آپریشن کیا اور ٹانکے لگے ہوئے ہوں۔ تو حضرت حلیمہ ڈر جاتی ہیں، وہ پھر فوراً پہنچتی ہیں نبی پاک کو لے کے مدینہ سے مکہ لا کے عبد المطلب صاحب کے حوالے کر دیتی ہیں، کہتے ہیں یہ لیں جی اپنا بچہ اپنے پاس رکھیں، میں اسے مزید اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ تو اس طرح سے حضرت حلیمہ نے جو ہے نا کیا کر دی، نبی پاک کو حوالے کر دیا عبد المطلب کی۔ اب کتنے سال تک؟ سوال پوچھا جائے کتنے سال تک حضرت حلیمہ نے نبی پاک کو اپنے پاس رکھا؟ 4 سال تک۔ پہلے 2 سال تک آپ کو دودھ بھی پلایا، پھر دودھ چھڑوا دیا گیا 2 سال کے بعد، لیکن 2 سال مزید حضرت حلیمہ نے خدمت کی نبی پاک کی۔ ٹوٹل 4 سال حضرت حلیمہ نے اپنے پاس رکھا نبی پاک کو۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا حضرت آمنہ خود جو ہے نا کیا کریں گی؟ نبی پاک کی پرورش کریں گی۔ اسے میں ریز کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے نا جی حضرت آمنہ خود جو ہے نا جی لکھیں ذرا، حضرت آمنہ تو 4 سالوں تک حضرت حلیمہ نے خدمت کی آپ کی۔ 4 کے بعد پھر 2 سال تک، کتنے سال تک؟ 2 ایئرز تک، مطلب 4 سے 6 سال تک۔ جب نبی پاک کی ایج ہوئی 6 سال، جب نبی پاک کے اب کس نے رکھا ہے 2 ایئر تک؟ یہ درمیان والا جو فاصلہ حضرت آمنہ نے، کس نے؟ حضرت آمنہ نے۔ کس نے؟ حضرت آمنہ۔ آپ کون پرورش کریں گے؟ آپ کی حضرت آمنہ۔ حضرت آمنہ خود آپ کی پرورش کریں گی، اپنے پاس رکھیں گی۔ جب حضرت آمنہ کی ایج ہوگی 6 سال، جب نبی پاک کی ایج ہوگی 6 سال، تو اس وقت حضرت آمنہ جو ہیں وہ مکہ سے مدینہ جائیں گی نبی پاک کو اپنے ساتھ لے کے۔ کہاں؟ حضرت عبداللہ کی قبر حاضری دینے کے لیے۔ حضرت عبداللہ کی قبر پہ حاضری دینے کے لیے نبی پاک کے جو والد تھے، تاکہ جو ہے نا جی جائیں، وہ جا کے ایک تو قبر پہ حاضری دیں، دوسرا اپنے رشتہ داروں سے بھی ملائیں گے، تو ساتھ میں جائیں گے، نبی پاک بھی ساتھ ہوں گے، حضرت ام ایمن ساتھ ہوں گی اور عبد المطلب صاحب بھی ہوں گے۔ تو یہ پورا قافلہ بنا کے مکہ سے جائیں گے مدینہ، وہاں جا کے حاضری دیں گے نبی پاک کے والد صاحب کی قبر پہ۔ مکہ کے اندر ہے، مدینہ کے اندر ہے نبی پاک کی قبر، نبی پاک کے والد کی قبر کی طرح مدینہ کے اندر حضرت عبداللہ کی، آپ کو میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے نا حضرت آمنہ جائیں گے اپنے بچے کو ساتھ لے کے، نبی پاک کو ساتھ لے کے مدینہ، اور وہاں جا کے حاضری دیں گی، اور وہیں پہ کچھ دنوں تک سٹے کریں گی، تقریباً 1 مہینے تک۔ وہیں پہ حضرت آمنہ کی بھی طبیعت خراب ہو جائے گی، اور وہیں پہ حضرت آمنہ کی بھی وفات ہو جائے گی۔ نبی پاک حضرت آمنہ کی وفات ہو گئی کہاں؟ مدینہ کے اندر۔ مدینہ میں کون سے مقام پہ؟ ابواہ کے مقام پہ۔ کون سے مقام پہ؟ ابواہ کے مقام پہ۔ ابواہ کے مقام پہ حضرت آمنہ
دفن ہے انہیں وہیں دفن کر دیا گیا. تو حضرت عبداللہ کی قبر بھی مدینہ کے اندر, حضرت آمنہ کی قبر بھی مدینہ کے اندر. کہاں پہ؟ مدینہ کے اندر. کون سے مقام پہ؟ ابواہ کے مقام. ابواہ کا مقام بھی مدینہ سے نیچے ہے, 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو ابواہ کے اندر جو ہے نا حضرت آمنہ کو دفن کر دیا گیا. اس وقت آپ کی ایج کتنی تھی؟ 6 سال. تو 4 سال کی ایج تک تو آپ رہے حلیمہ کے پاس, اس کے بعد 6 سال کی ایج تک آپ اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس رہے. تو حضرت آمنہ نے نبی پاک کی کتنے سال تک پرورش کی؟ یہ سوال پوچھا گیا. حضرت آمنہ نے کتنے سال تک نبی پاک کی پرورش کی؟ 2 سالوں تک, 4 سال سے لے کے 6 سال تک. پھر یہ پوچھا گیا کہ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ کی ایج کتنی تھی؟ تو 6 سال. آپ کی ٹوٹل ایج کتنی تھی؟ 6 سال تھی. حضرت حلیمہ نے کتنے سال آپ کی خدمت کی؟ 4 سال. آمنہ نے کتنی کی؟ 2 سال. 6 سال کے بعد پھر آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ کون اٹھائیں گے؟ عبد المطلب صاحب اٹھائیں گے. 6 سال کے بعد عبد المطلب صاحب آپ کی جو ہے نا پرورش کی ذمہ داری اٹھائیں گے. اسے میں ریز کرتا ہوں. حضرت عبد المطلب صاحب کون آ جائیں گے جی؟ اب عبد المطلب صاحب. عبد المطلب صاحب, عبد المطلب صاحب کب سے پرورش شروع کریں گے؟ جب آپ کی ایج 6 سال ہو جائے گی. کتنے سال ہو جائے گی؟ جب نبی پاک 6 سال کے ہوئے تب سے لے کے جب نبی پاک 8 سال کے ہوں گے. کتنے سال کے؟ 8 سال تک. تو یہ پرورش کون کریں گے؟ عبد المطلب صاحب. کون کریں گے جی؟ عبد المطلب صاحب. کتنے سال بنیں گے؟ یہ بھی 2 ایئرز بنیں گے. کتنے سال بنیں گے؟ 2 ایئرز بنیں گے. ساتھ میں ام ایمن بھی ہوتی ہیں, ساتھ میں ام ایمن بھی ہوتی ہیں. تو آپ کی والدہ کی وفات کے بعد جب آپ 6 سال کے ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری کون سنبھالیں گے؟ آپ کے دادا عبد المطلب صاحب سنبھالیں گے. وہ بھی 2 سال زندہ رہتے ہیں, 2 سال آپ کی خدمت کرتے ہیں. جب آپ کی ایج 8 سال ہوگی تب عبد المطلب صاحب بھی کیا ہو جائیں گے؟ وفات پا جائیں گے. کیا ہوں گے جی؟ یہ بھی وفات پا جائیں گے. تو اب سوال یہ پوچھا جائے گا کہ نبی پاک کے جو دادا تھے عبد المطلب, جب انہوں نے وفات پائی تو اس وقت آپ کی ایج کتنے سال تھی؟ 8 سال تھی اس وقت آپ کی ایج. پھر پوچھا جائے گا کہ عبد المطلب صاحب نے آپ کی کتنے سال خدمت کی, پرورش کی؟ تو کتنے سال کی عبد المطلب صاحب نے بھی؟ 2 سال کی. 4 سال حلیمہ نے کی, اس کے بعد 2 سال حضرت آمنہ نے, پھر 2 سال حضرت عبد المطلب صاحب نے کی. جی 8 سال کی ایج کے اندر آپ کے دادا جو عبد المطلب صاحب تھے وہ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے. اب نبی پاک کی جو پرورش ہے اس کی ذمہ داری نبی پاک کے چچا حضرت ابو طالب صاحب سنبھال لیں گے. اب کون سنبھالیں گے جی؟ آپ کی پرورش کی ذمہ داری کون لیں گے؟ آپ کا چچا ابو طالب صاحب. 8 سال سے آگے کے جو واقعات ہیں وہ جو ہے نا حضرت ابو طالب صاحب کے ساتھ جڑے ہوں گے. تو آگے کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.